اب ابا جان نے ادھر ادھر نظر گھمائی لیکن کہا کہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. ابا آپ اوپر ہیں, آپ کو اور صاف نظر آنا چاہیے, آپ فرماتے ہیں مجھے نظر نہیں آتا. بیٹا کون دیکھ رہا ہے؟ فرمایا کہ ہم دونوں کا پیدا کرنے والا ہمارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. آپ اوپر چڑھے ہیں, ناجائز طریقے سے لینا چاہتے ہیں, اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. بس یہ خیال اور یہ بات کے کہنے کے ساتھ ہی باپ جو ہے, ویسے تو بیٹا چھوٹا تھا اور باپ بڑا تھا, لیکن کبھی کبھی بیٹے کی بات چھوٹا ہونے کے باوجود باپ کے لیے مؤثر بن سکتی ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کے اندر لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے سے گزر رہے تھے تو آگے ایک چھوٹا سا بچہ چلا جا رہا تھا, اس کا پیر سلیپ ہو گیا, یعنی پھسل گیا. اردو کی مارم ماری میں بیچ میں 2-4 مجھے انگریزی لفظ بھی لانے پڑتے ہیں. تو سلیپ ہو گیا پیر. امام صاحب نے فوراً کہا کہ ارے بچے ذرا سنبھل کے چلو, دیکھو ابھی گر جاتے لگ جاتا. بچہ پلٹا اور اس نے دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ فرمایا ہے, تو شکریہ ادا کیا اور پھر کہا کہ امام صاحب میں گرتا ہوں تو میرے گرنے سے جو تکلیف ہوگی وہ مجھ تک لیمیٹڈ رہے گی اور مجھ تک محدود رہے گی, لیکن آپ ہیں امام زمانہ, آپ سنبھل کے چلیے گا, اس بنا پر کہ آپ پھسلے تو پوری امت ہے آپ کے پیچھے, کہیں پھسل نہ جائے. اس لیے خیال آپ کو رکھنا ہے. محققین لکھتے ہیں کہ چھوٹا تھا بچہ لیکن بات اس نے بڑی عجیب و غریب کہی. تو کبھی چھوٹا ہوتا ہے بات پتے کی کہہ جاتا ہے. اس بنا پر بیٹے نے بات کہی لیکن باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اوپر سے اتر گیا اور اس نے کہا ہوگا زبان حال سے کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, مرابا جان جاں ہمراز کر دی, کہ تو نے بھائی میری غلطی سے مجھے آگاہ کر دیا. ہر وقت یہ استحضار تو رہنا چاہیے کہ ہمارا پروردگار دانا اور بینا ہے, ہماری ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. تو بھائی روزے کے ٹوٹنے سے ہم ڈرتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ نہ جائے. کیوں؟ یہ خیال ہے کہ ٹوٹے گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اس طرح زندگی میں ہم جو قدم اٹھائیں اس میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس لیے یوں فرمایا لعلکم تتقون. رمضان ختم ہونے پر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اب تقوی ایسا آ گیا کہ کبھی بھی ٹوٹے گا نہیں, انبریکیبل تقوی نہیں ہے. لعلکم یعنی اتنی محنت کے بعد ہو سکتا ہے کہ تقوی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں, عنایت فرمائیں, لیکن جو چیز آتی ہے پھر اس کی قدردانی, پھر اس کو باقی رکھنا یہ ضروری ہے. اور اس کی تفصیل اگر زندگیاں باقی ہے تو کل عرض ہوں گی. حق تعالیٰ شانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے کہنے والے کو, بعد میں تمام ہی سامعین کو اور پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات, تقضی لنا بہا جمیع الحاجات, وتطہرنا بہا من جمیع السیئات, ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات, تبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات, انک علی کل شیء قدیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وقنا عذاب القبر, وقنا عذاب الحشر, وقنا عذاب الفقر, وقنا عذاب الدین, واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار. اللہم اجرنا من النار یا مجیر, اللہم اجرنا من النار یا مجیر. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا بالدعاء, واغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات, انک سمیع قریب مجیب الدعوات. یا قاضی الحاجات, یا حل المشکلات, یا کافی المہمات, یا دافع البلیات, انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے الہ العالمین ہم بہت بڑے اقراری مجرم ہیں, بہت بڑے پاپی ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم کو شامل حال فرما, کرم کا, رحم کا, عافیت کا, مغفرت کا, ہدایتوں کا معاملہ فرما. اے الہ العالمین اپنے دروازے سے ہمیں نکال نہ دے. اے اللہ یقیناً ہمارے گناہ بے شمار ہیں, لیکن اے اللہ تیری شان غفاری بھی بے شمار ہے.
اے اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے گناہوں پر عفو درگزر کی قلم کو چلا دے۔ اے الہ العالمین عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، اے اللہ رمضان المبارک کی قدردانی نصیب فرما، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھانے والا بنا۔ اے اللہ تلاوت قرآن کا ذوق نصیب فرما، اے اللہ اس کی فہم بھی عطا فرما، اے اللہ اس کا پڑھنا نصیب فرما، اے اللہ اس کا سننا نصیب فرما، اے اللہ سننے کی لائن سے بھی قدردانی عطا فرما، اے اللہ پڑھنے کی لائن سے بھی قدردانی نصیب فرما، اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نیکیوں کی طرف ہمارے قدموں کو اٹھنے والا بنا، اے اللہ حق کا بول بالا فرما، اے اللہ جو باطل سازشیں ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں فیل فرما، اے اللہ دعوت کے عنوان سے جہاں جہاں جو چلت پھرت ہو رہی ہے اپنے فضل و کرم سے اس تمام کو کامرانی اور کامیابی سے سرفراز فرما۔ اے الہ العالمین جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔